یاجوج ماجوج قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جن کی پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں ان کا خروج ہوگا، یہ زمین میں بڑی تباہی مچائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کہف میں کیا گیا ہے اور صحیح احادیث میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ یہ لوگ کوئی بھوت پریت نہیں بلکہ انسان ہی ہیں، لیکن وحشی، جنگلی، سفاک، جاہل اور کافر ضرور ہیں۔ انہی کو گوگ ماگوگ بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ بلاد شمال میں رہتے تھے جن کو آج کل تاتار اور چینی تاتار و ترکستان کہتے ہیں، اور انہی کی نسل سے یہ ملک آباد ہے، اور یاجوج ماجوج بھی انہی کے کسی فرقے کا نام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم علیہ السلام میں سے ہیں۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے وہ 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج میں سے بعض کا قد صرف 1 بالشت، بعض کا 2 بالشت، سب سے لمبا صرف 3 بالشت ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے اور ان کے چہرے تہ بتہ ڈالوں جیسے ہوں گے۔ حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ انہیں سکندر اور سائرس بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کے مختلف سفروں کا ذکر ہے۔ قرآن کے مطابق جب یہ اپنے تیسرے سفر پر نکلے تو مختلف علاقے فتح کرتے کرتے 2 پہاڑوں کی گھاٹی میں پہنچے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو کوئی بات نہ سمجھتی تھی۔ خیر، کسی طرح ترجمان کے ذریعے یا اشاروں کی زبان میں انہوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی سرکشی اور فساد کی شکایت کی۔ حضرت ذوالقرنین کا جاہ و حشم دیکھ کر اور نیکی دیکھ کر ان لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ ہماری مدد کریں۔ اس قوم اور یاجوج ماجوج کے ملک میں 2 پہاڑ حائل تھے جن پر چڑھائی ناممکن تھی، مگر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ کھلا ہوا تھا۔ اسی سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں میں لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ چنانچہ اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہم آپ کو روپیہ، پیسہ اور بہت سا مال دیں گے اگر آپ ان پہاڑوں کے درمیان کی گھاٹی کو کسی مضبوط دیوار سے بند کر دیں تاکہ ہم یاجوج ماجوج سے بچ سکیں۔ اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ تم صرف اپنی قوت و طاقت اور کام کاج سے میرا ساتھ دو تو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ ذوالقرنین نے ان سے لوہے کے ٹکڑے لانے کو کہا۔ جب یہ ٹکڑے جمع ہو گئے تو آپ نے دیوار بنانی شروع کرا دی اور پہاڑ کی چوٹی کے برابر پہنچ گئی۔ جب یہ دیوار بن گئی تو حکم دیا کہ اب اس کے چاروں طرف آگ بھڑکاؤ۔ جب وہ لوہے کی دیوار بالکل انگارے جیسی سرخ ہو گئی تو حکم دیا کہ اب پگھلا ہوا تانبا لاؤ اور ہر طرف سے اس کے اوپر بہا دو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا اور ٹھنڈی ہو کر یہ دیوار بہت مضبوط اور پختہ ہو گئی۔ نہ تو اس کی بلندی کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ اسے توڑ ڈالیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے، لیکن جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو پہلے دن سے زیادہ مضبوط پاتے ہیں۔ قیامت کے قریب جب ان کا ظہور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ان کا سردار کہے گا کہ اب چھوڑ دو، کل انشاءاللہ اسے توڑ ڈالیں گے۔ بس انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن جیسی چھوڑ گئے تھے ویسی ہی پائیں گے، فوراً گرا دیں گے اور باہر نکل جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، عرب کی خرابی کا وقت قریب آ گیا، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ اس پر حضرت زینب بنت حجش نے سوال کیا کہ ہم بھلے لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب خبیث لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ قوم آتے ہی تباہی مچا دے گی، سارے شہر رون ڈالیں گے۔
جہاں سے گزریں گے سارا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کی پہلی جماعت نہر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی، اور جب ان کے بعد کے لوگ وہاں سے گزریں گے تو دیکھ کر کہیں گے کہ لگتا ہے یہاں پہلے پانی ہوتا تھا۔ یاجوج ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کے بعد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر چکے ہوں گے، لوگ چین سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف نکل پڑیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ یاجوج ماجوج آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے اور کہیں گے کہ زمین والوں پر ہم غالب آ گئے، اب آسمان والوں سے نبٹ لیں۔ وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف پلٹ آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا، جس سے وہ سب ایک ہی دن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مسلمان قلعوں سے باہر آ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کے مردہ جسموں کو اٹھا کر خدا جانے کہاں پھینک آئیں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی اور زمین پہلے جیسی دھل کر صاف ہو جائے گی۔ سورۃ انبیاء میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔